بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس السلام علیکم. آج آپ کی بک سیوکس سیکنڈ ایئر کا لیکچر نمبر 7 ہے اور یہ علی گڑھ موومنٹ کی سیاسی خدمات کے بارے میں ہے. تحریک علی گڑھ نے جہاں پر تعلیمی خدمات، معاشرتی، معاشی، علمی و ادبی اور مذہبی خدمات سے انجام دی، وہاں پہ سیاسی خدمات کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. تو سب سے پہلے ہندو مسلم اتحاد کے لیے کوشش کی گئی. اردو ہندی تنازع میں جو کردار ادا کیا گیا، برٹش انڈین ایسوسی ایشن بنائی گئی. سر سید احمد خان نے ولیم ہنٹر کی تصنیف کے جواب دیا. انڈین نیشنل کانگریس جب بنی تو اس کا رد عمل اس وقت کا جو ضرورت تھی مسلمانوں کی، اس کے حوالے سے سر سید احمد خان نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. حکومت سے تعاون کی پالیسی اپنائی، دو قومی نظریے کی اصطلاح دی اور لوکل کونسلوں کے بارے میں اپنا اظہار خیال کیا. پارلیمانی نظام جو کہ رائج ہونا تھا، اس کے بارے میں سر سید احمد خان نے اپنے خدشات کا اظہار کیا اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے ایک ایسوسی ایشن بنائی گئی اور محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن، اور قانون ساز اسمبلی میں نمائندگی کا مطالبہ کیا گیا. مقابلے کا امتحان جو کہ سول سروسز کے لیے ہوتا ہے، اس میں مسلمانوں کے جو تناسب ہے اس کے حوالے سے کوٹے کا مقرر کرنا اور کچھ نشستیں اس کے لیے مخصوص کرنے کا کہا گیا. تو یہ تمام جو خدمات ہیں سر سید احمد خان کی، یہ 1 بائی 1 ہم ذکر کرتے ہیں ان کا. سب سے پہلے تو ان کا تعارف ہے سیاسی خدمات کا. ہمیشہ جو انڈر لائن ورڈ ہوتے ہیں عزیز طلباء، ان پہ فوکس کیا کریں تو وہ آپ کو بہت ہی معاون ثابت ہوں گے اس کو یاد رکھنے میں. تو سر سید نے شروع سے ہی مسلمانوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ سیاست سے اجتناب کریں. انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہ ضروری سمجھا تھا کہ مسلمان جن شعبوں میں کمزور ہیں پہلے ان میں ترقی کریں، اس کے بعد سیاست کا دیکھیں گے. تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہر طرح کے معاملات کو دیکھ رہی تھی جو انہوں نے 1886 میں بنائی تھی. تو سر سید احمد خان جب ضرورت ہوتی تو مسلم اکابرین کے ساتھ مختلف قراردادیں منظور کرواتے اور جہاں ضروری ہوتا وہاں جو ضروری اقدام ہیں وہ اٹھائے جاتے. تو سب سے پہلے جو سر سید احمد خان اور یا تحریک علی گڑھ کی سیاسی جو جدوجہد رہی وہ تھی کہ ہندو مسلم اتحاد ہو. وہ سر سید احمد خان ہندو اور مسلمانوں کو دلہن کی 2 آنکھوں سے تشبیہ دیتے تھے. یعنی ہندوستان ایک خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پر یہ ایک دلہن کی طرح ہے. دلہن ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ زیورات اور اچھے اس میں ہوتی ہے شکل و صورت میں. تو جو آنکھیں ہیں ان سے مراد ہیں کہ آنکھیں کا فوکس ایک ہے. آنکھیں جدھر دیکھتی ہیں کہ جیسا دیکھتی ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کی منزل ایک ہے، کبھی بھی ایک آنکھ رائٹ اور ایک آنکھ لیفٹ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتی، فوکس ایک ہی ہوتا ہے. تو لیکن یہ جو سر سید احمد خان کا جو خیال تھا یہ غلط ثابت ہوا اور ہندوؤں کی جو تنگ نظری تھی انہوں نے ان کے خیالات کو تبدیل کر دیا. انہیں بہت مایوسی ہوئی. اردو ہندی تنازع نے سر سید احمد خان کی آنکھیں کھول دیں، جو کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے اس کا کافی دفعہ. 1867 میں یہ تحریک چلی. بنارس کے ہندوؤں نے ہندی کو رائج کرنے کی کوشش کی اور اردو سے نفرت کا اظہار کیا. تو سر سید احمد خان نے یہ دیکھ لیا کہ یہ 2 قومیں اکٹھے نہیں چل سکتی، یہ 2 قومیں ہیں تو یہ اکٹھے نہیں چل سکتی. تو انہوں نے اس حوالے سے کمشنر جو تھا مسٹر شیکسپیئر، جو بنارس کا کمشنر تھا، اس میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور
بتایا کہ یہ دونوں کا جو اتحاد ہے، دونوں ہندو مسلم اتحاد ہے، اس کو ختم کر دے گا اور ان کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں گے اگر اس کو ابھی سے نہ روکا گیا۔ برٹش انڈین ایسوسی ایشن بنائی گئی 1866 میں بنائی گئی تھی، اور اس میں عوام کے حقوق کے لیے بنائی گئی تھی، اور اس میں حکومت سے تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور مقامی آبادی میں وفاداریوں کے جذبات کو بڑھایا جائے۔ تو سر سید نے بلا امتیاز اس کے پہلے صدر ہندو راجہ جے کرشن داس کو بنایا اور خود سیکریٹری بنے۔ تو یہ دیکھیں کس طرح وہ سوچتے تھے۔ اس کے بعد پھر اسی طرز کی ایک انڈین پیٹریاٹک ایسوسی ایشن بھی بنائی گئی۔ تو سیاسی خدمات کے حوالے سے چوتھے نمبر پہ ولیم ہنٹر کی تصنیف تھی، جو کہ اس نے 1857 کے جنگ آزادی کے حالات لکھے، اور اوور انڈین مسلم جو بک اس نے لکھی تھی اس میں بہت سارے اسباب پہ روشنی ڈالی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسلمانوں کے خلاف بھی باتیں کی۔ تو اس کے نکات کے مکمل طور پر مسلمانوں کی وکالت کی سر سید احمد خان نے، اس کا جواب دیا۔ انڈین نیشنل کانگریس جو کہ 1885 میں لارڈ ڈفرن اور اے او ہیوم نے بنائی تھی، جو کہ وائس رائے سیکرٹری اے او ہیوم، دونوں نے مل کر یہ برٹش پارلیمنٹری سسٹم کی طرز پہ، یا برٹش میں جس طرح کے ایک جمہوری نقطہ نظر کو سامنے لانے کے لیے کہ جہاں جمہوریت ہے اور جو سیاسی پارٹی کا ایک خلا تھا عوام اور حکومت کے درمیان، تو ایک سیاسی جماعت ہونا ضروری ہے۔ تو جب سر سید احمد خان کو یہ جماعت بنا کر دعوت دی گئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ تو رفتہ رفتہ اس کی جو قیادت ہے وہ ماڈریٹ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل کر وہ انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، اور 20ویں صدی کے اوائل میں مکمل طور پر یہ مسلمانوں کے مفادات کے خلاف کام کر رہی تھی۔ حکومت سے تعاون کا بھی سوچا گیا، مسلمانوں اور انگریز حکومت کے درمیان دوری کو کم کرنے کی پالیسی اپنائی گئی تاکہ مسلمانوں کے لیے بہتر حالات پیدا ہو سکیں، مسلمانوں کے لیے نوکریاں اور معاشرتی جو حیثیت ہے وہ بہتر ہو سکے۔ دو قومی نظریہ اگر ہم دیکھیں تو سر سید احمد خان نے بتا دیا کہ دو ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اور ہر لحاظ سے یہ الگ الگ قومیں ہیں، تہذیب، ثقافت، زبان، رسم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ان کا الگ ہے۔ اس سے پہلے بھی مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید نے یہ باتیں کی تھیں، لیکن دو قومی نظریہ انورٹڈ گاما میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پہلی دفعہ اصطلاح استعمال کی سر سید احمد خان نے۔ اس نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا شعور اور ولولہ پیدا کیا اور ایک قوم ہونے کا احساس دلایا کہ واقعی وہ ایک قوم ہے، اور اسی کو آگے چل کر اس کو 1940 میں قرارداد کے ذریعے اس کو مہر ثبت کر دی گئی اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ پیش کر دیا گیا۔ جو لوکل بلدیاتی جو کونسلیں تھیں، لوکل گورنمنٹ جی تھی، اس کا جو مقامی خود اختیاری گورنمنٹ کے نام سے جو لوکل کونسلوں کا نظام دیا گیا تھا، جو لارڈ رپن نے کیونکہ وائس رائے 1880 سے 1884 رہا تھا، تو 1883-84 میں اس نے یہ متعارف کرایا تھا بر صغیر کے اندر۔ اس میں بھی مسلمانوں کے لیے کوئی حالات ٹھیک نہیں تھے، اس میں مسلمانوں کو ایک طرح کی حوصلہ شکنی ہو رہی تھی، اور مسلمان اتنی اپنے آبادی کے تناسب سے نشستیں نہیں حاصل کر سکے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ حق کا تسلیم کرنے کی، انتخاب کا حق تسلیم کر کے جو نشستیں مخصوص کیے جانے کا مطالبہ کیا، اور حکومت نے پھر مسلم قوم کے لیے ہر کونسل میں علیحدہ نشستیں مخصوص کر۔ پارلیمانی نظام کا مطالبہ پیش ہو رہا تھا، تو پارلیمانی نظام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے برطانیہ میں پارلیمانی نظام تھا، بہتر لگ رہا تھا، لیکن یہاں پر یہ تھا کہ جمہوریت یہاں پہ پارلیمانی تھی، اور اس میں اکثریت کی ہی بات یقینی طور پر بھاری ثابت ہوتی، تو اس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ تو سر سید احمد خان نے یہ ان کو بتایا کہ یہ قوم نہیں، ایک بر صغیر ہے، ایک ملک نہیں، ایک بر صغیر ہے، اور اس میں اکثریت کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی، آمریت قائم ہو جائے گی، اور مسلمانوں کو غلام بنا دیں گے، اس لیے اس کو نہ اپنایا جائے۔ تو یقیناً پھر ان کی بات سنی گئی اور محمدن ڈیفنس ایسوسی ایشن بنائی گئی تاکہ مسلمانوں کا دفاع کر سکیں۔ بالکل اس میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس کام کر رہی تھی، لیکن ایک کل وقتی
خاص طور پر صرف سیاسی کام کے لیے، صرف اس میں دفاع کرنے کے لیے مسلمانوں کا یہ ڈیفینس ایسوسی ایشن بنائی گئی. اس کا ایک سنگل پرپز. مقابلے کے امتحان کے حوالے سے بھی جو بیوروکریسی میں شامل کیا جانا تھا، مسلمان اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، ہندو زیادہ پڑھ لکھ چکے تھے، تو مسلمانوں کو کافی نقصان ہونا تھا. تو مسلمانوں کے لیے الگ کوٹا مقرر کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس میں تاکہ مسلمانوں کے پاس بھی کوئی اختیار رہے. سر سید خان نے ہر طرح کی خدمات کا جائزہ لیں تو مذہبی، معاشی، معاشرتی، ادبی، تعلیمی میدانوں میں ہر طرح کامیابیاں سمیٹی، جتنے کوئی یقین کریں کہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. مولوی عبدالحق کا کہنا ہے کہ حق یہ ہے کہ قومیت کا خیال بھی اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. اگر اس کی زندگی کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ عصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی. تو یقیناً آپ کو اس کا احساس ہو گیا ہوگا کہ سر سید احمد خان کی ہمارے لیے کتنی اہم خدمات ہیں. تو عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یقیناً کچھ سمجھ آئی ہوگی. اگر پھر بھی آپ کا کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، کوئی اگر سوال ہے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ، خوش رہیے.